نعرہ رسالت آستانہ دیا قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب خطیب اعظم گجرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف پہ حاضری ہوئی، حاضر ہو کے قلبی مسرت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھے۔ سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس کے ضمن و ذیل میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ تو حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حکمت خداوندی کے تحت انتقال کر گئے تو کفار نے حضور کو طعنہ دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو جتنی دیر تک خود زندہ ہیں، جب اس کے بعد اولاد ہی نہیں تو آگے نام نہیں چلے گا، نظام نہیں چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس کلمے سے تکلیف ہوئی
جبکہ کفار نے پہلے ہی حضور کے رستے میں ہر دکھ ہر رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی۔ حضور کے رستے میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، گوبر کی بری اجریاں ڈالی گئیں، کوڑے پھینکے گئے، گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے گئے، طیف کے بازاروں میں پتھر برسائے گئے، حضور پر بہتان لگائے گئے۔ ایسے وہ دشمن تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو انہوں نے مزید دکھوں میں اضافہ کیا۔ ہمارا یہ گیا گزریا دور ہے، اس کے باوجود جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو جو پکے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں کہ 4 دن دشمنی کے یہ کاٹ لیں، اس کے بعد دشمنی کریں گے، یہ غم کا صدمہ جو ہے وہ اتر جائے، اس کے بعد دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ کتنے سخت دشمن تھے کہ انہوں نے مزید دکھوں میں اضافہ کیا اور حضور کو ابتر کہہ دیا، دل کی ڈارس بندانے کی بجائے، دکھ میں شریک ہونے کی بجائے مزید اضافہ کیا۔ تو جب حضور کا دل رنجیدہ ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اولاد کثیر ہے کہ محبوب یہ بدبخت کہتے ہیں کہ تیری اولاد نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں، جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانوی اولاد، روحانی اولاد، حضور کی امت، میں اور آپ حضور کی روحانی اولاد ہے، مانوی اولاد، تو یہ بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ حضور کی نسبی اولاد، حضور کا بیٹا تو تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نبی نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، تو پچھلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند تھا، کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ اس حکمت کے تحت حضور کے بچوں کو بچپن میں وفات دے دی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضور کی ساری آل کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص بچے جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، اس سے پھر حضور کی نسل آگے چلی۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر حضور کی مانوی اولاد بھی موجود ہے اور دنیا کا کوئی کونا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسبی اولاد سادات موجود نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانوی اولاد اور حضور کی نسبی اولاد دنیا کے کونے کونے کے اوپر موجود ہے۔ تو آگے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اس کے 4 بیٹے تھے لیکن مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو وہ بد دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے اور اس کے 4 بیٹے زندہ رہیں، علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے، بیٹے اس کے تھے نعتیں حضور کی پڑھتے تھے، تو اس کی اپنی اولاد بھی کام نہ آئی تو وہ ابتر ہوا۔ حضور کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آس بن وائل کا پہلی مرتبہ نام میری زبان سے سنا ہے؟
تو وہ بے نشان ہوا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا پیغام مٹ گیا۔ حضور کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے اندر ایک حوض ہے، وہ عطا کیا گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آنا فارتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا۔ یہ فرت لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں۔ بچے کی جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا دے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ لیکن عربوں کے اندر پیدل قافلے چلتے تھے، تو جہاں قافلے نے رکنا ہوتا، پڑاؤ کرنا ہوتا، قافلے سے 4-5 نوجوان طاقت والے صحت مند ان کو پہلے بھیجتے کہ جہاں قافلے نے ٹھہرنا ہے وہاں جا کے انتظام کر دو، چٹائیاں بچھا دو، پانی چھڑک دو، کہ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام نہ کرنا پڑے، اس کے جانے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ تو قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو کہتے ہیں فرت۔ حضور نے فرمایا آنا فرتکم علی الحوض، جو میں پہلے جا رہا ہوں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں۔ پہلے جا اس لیے رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں، جب تھکی ہوئی امت پہنچے گی تو حوض کوثر کے جام پیے گی، سارے غامی بھول جائے گی۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ خصوصیت ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن کی جو سختیاں ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، کوہ ہمالیہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیٹو کی چوٹی بھی ریلا ریلا ہو جائے گی۔ آج زمین کے اندر قوت جاذبہ گرمی جذب کرتی، اس دن یہ تانبے کی ہوگی، اپنی گرمی باہر نکالے گی۔ آج سورج چوتھے آسمان پہ ہے، اس دن 1 میل پہ ہوگا۔ آج الٹی سمت، اس دن سیدھی سمت ہوگی۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، گرمی کے اندر بلک رہے ہوں گے، لیکن حوض کوثر کے پانی کا جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا تو اس کو 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض حضور کو عطا کیا گیا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوئے، تو اگر کسی بد نصیب کے دل میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا تو اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے۔ جو در والوں کا بھی نوکر ہے، گھر والوں کا بھی نوکر ہے، وہی حوض کوثر کا جام پیے گا۔ تو وہ حوض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے۔ پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی، نبیوں نے عمریں طویل پائی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی عمر 1200 سال ہے، کسی کی عمر 800 سال ہے۔ عمریں طویل طویل ہیں، لیکن امتیں مختصر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی آپ نے، عمر اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، اس نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ظاہری زندگی 63 برس ہے، 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، باقی بچے 23 سال۔ 13 سال مکہ المکرمہ کے رستے میں دکھ ہی دکھ ہیں، گڑے کھدے کانٹے بچھے، ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی پڑی۔ باقی بچے 10 سال مدینہ منورہ کے، اور وہ بھی کوئی اسودہ زندگی نہیں۔ پہلے سال جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ
جو حضور نے 23 سال کے اندر دن رات ایک کر کے تبلیغ کی اور گھر گھر پیغام پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور جو لوگ مسلمان ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں ہیں اگر ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، اور 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو اس سے مراد حضور کی امت کی کثرت ہے۔ ایک حدیث سنیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ بولیے کتنی صفیں ہوں گی؟ فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں سارے نبیوں کی امتوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں 40 صفیں ساری امتوں کی، اور 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ تو پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا رل مومنو تسی دعا منگو، رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے، رحیم بخشا کل پیغمبراں تھی، شالا عزت رسول دی بڑی ہوئے۔ تو کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے۔ کوثر کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی امت کا حساب لیتے ہیں، اور چاہو تو حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نے کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ آپ جان تو گئے ہوں گے نا کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردہ سینہ ہیں، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو۔ جب جبریل علیہ السلام روانہ ہوئے تو رب نے کہا جبریل سن، تیرا رب جانتا ہے نبی کیوں رویا ہے، تو جب جانتا تو پوچھتا کیوں ہے؟ ایک تو ان کے عقیدے پہ چھری پھیرنی تھی جو جبریل کو حضور کا استاد مانتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے جو بار بار پیغام لے کے آ رہے ہیں یہ استاد نہیں نبی کے در کے نوکر ہیں۔ اور دوسرا امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام اور پیغام دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔
جبرائیل علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں، پھر اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، قیامت کو جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی بخشا نہ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اہل عراق کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ گناہ گاروں کے لیے بڑی عظمت والی آیت ہے اور بڑا امید کا حوالہ ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب محبوب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک ایک امتی بخشا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا۔ شاید اسی کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے کیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ۔ شاعر تو بڑے ہیں لیکن جو شاعر عاشق ہوتا ہے اس کے کلام کی تاثیر کو جدا ہوتی ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ذوق ختم ہو گیا اور ایسے ایسے ان پڑھ اور جاہل شاعر آ گئے جس کو شاعری کے اسلوب کے پتہ نہیں کیسے کیسے شعروں کے اندر الفاظ یوز کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بٹن تاں کر دے، بٹن تھاں کر دے، رب آکھے میں بخشاں گا بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو کیسا بداری لفظ ہے اور اس کو نعت کے اندر درج کر دیا گیا ہے، اور دوسرا شعر کا تاثر یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے نبی ہاں نہیں کر رہے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے رب حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی۔ تو معاملہ کیا ہے اور معاملہ کیسے پلٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ پڑھنے والے بھی پڑھ رہے، سننے والے بھی سبحان کریں بلکہ نوٹ پھینک رہے۔ اس طرح کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، اس کو دیکھ کے جہنم کو پسینہ آنا ہے جس کو جہنم سے رسول کریم بھی پناہ مانگے۔ کوئی کہتا ہے ہورے تو کیڑی جنت دے کرنا تذکرے، اس کے لیے جنت شاہی کوئی نہیں، وہ جنت جس کے لیے رسول کریم بھی ہاتھ لمبے کر کے خدا سے مانگے اور امت کو تلقین کرے کہ خدا سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو ایسے ایسے شاعر ہیں کہ جو بالکل شاعری کے اسلوب سے واقف نہیں ہے، تو معاملہ کچھ ہوتا ہے، معاملہ کیسے پلٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن بریلی کے تاجدار کا انداز کتنا خوبصورت ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ حدیث قدسی ہے کہ ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو شاعر جو عاشق ہوتا ہے اس کا کلام دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہ کسی محفل میں کلام پڑھا گیا، وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے، علامہ تڑپ گئے، ان کے دل نے گواہی دی یہ کسی عاشق کا کلام ہے، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے اور حضور نے اسے قبول کر لیا۔ علامہ کہتے ہیں اے کلام پڑھنے والے یہ کلام کس کا ہے؟ کہا یہ بریلی کے تاجدار کا۔ کہا اس کے ساتھ دو شعر میرے بھی ملا، تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو دو شعر میرے بھی پیش ہو جائے۔ سنیے علامہ صاحب کا قیدہ۔ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، یعنی جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور دکھائے محمد۔ اور علامہ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اسی آیت پر میرے شیخ طریقت نے کلام لکھا تھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا،
جو پہنچا ہو سرے عرش اعلیٰ ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا ہے تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا ہے تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کوثر سے مراد حضور کو حق شفاعت دیا گیا۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کے علماء اور اس امت کے اولیاء۔ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان کے اندر جو علماء تھے نبیوں کے جانے کے بعد وہ بھی پھسل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتابیں توریت زبور انجیل اصلی حالت کے اندر موجود نہیں۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو تھوڑی دیر کے بعد علماء حق میں رخصت ہوتے، اس کے بعد علماء سور آ جاتے جو کتابوں کو بدل دیتے۔ لیکن حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک علماء حق بھی رہیں گے اور قیامت تک اللہ کے ولی بھی رہیں گے۔ یہ حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس امت کو کتنے بڑے بڑے علماء دیے۔ ایک ایک بندے نے اتنا کام کیا ہے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس امت کے علماء دیکھنے ہیں تو خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھو، آپ کی نگاہ اٹھتی ہے لوگ کلمہ پڑھتا نظر آتے ہیں۔ 90 لاکھ بندے کو مسلمان کیا آپ نے۔ اس امت کے علماء دیکھنے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھو۔ اس امت کے اولیاء علماء دیکھنے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی کو دیکھو۔ اس امت کے علماء اولیاء دیکھنے ہیں تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، پوچھا آپ اتنے بلند مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہا میں علم پڑھتا رہا، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس امت کے اولیاء دیکھنے ہیں تو آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کو دیکھو۔ بزرگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آستانے کا فیض تو جاری ہے نا، ان کا نام باقی ہے، ان کا پیغام باقی ہے، اور آپ کے چہروں پہ داڑیاں اور آپ کے سروں پہ دستاریں، یہ ان کا کردار باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے قلبی مسرت ہوئی کہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کے فضل و توفیق سے یہاں حفظ کا مدرسہ بھی ہے، درس نظامی کا مدرسہ بھی ہے، اور 500 کے قریب یہاں بچیاں اور بچے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا فیض ہے اور ان کی نگاہ کرم ہے، اور وہ قبر کے اندر بھی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آستانے کو جو رونق بخشی ہے، یہ ایک آستانہ ہے، اور آپ دیکھیں دنیا کے اوپر کتنے آستانے ہیں جہاں یہ دین کی نوکری ہو رہی ہے اور دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے علماء اس امت کو دیے اور اولیاء دیے۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ آج علماء سے ربط کمزور ہو گیا۔ اس کے کئی سبب ہیں، اگر یہ میں دکھڑا کھیڑ لوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آج وہ علماء بھی نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی۔ آج علماء تیار نہیں ہو رہے، ہماری ترجیحات کے اندر فرق آ گیا۔ ہم ایک نعت خواں کو بلاتے ہیں تو اس کو 2 گھنٹے کا 1 لاکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نعت خواں پروفیشنل ہے، بہت اونچا ہے، تو اس کو ہم 3 لاکھ بھی دیتے ہیں 1 گھنٹے کا۔ ایک عالم دین 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، اس کو ہم پورے سال کا بھی 1 لاکھ نہیں دیتے۔ یہ دین کا کام نہیں ہے۔
یہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پال رہے ہیں. جو عالم دین ہیں ان کی تو عظمت کو حضور نے بیان کیا. حضور نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحانی، من جالس عالما فکأنما جالسانی، من زارہ عالما فکأنما زارانی. جس نے کسی باعمل عالم دین کے چہرے کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں محمد کے چہرے کی زیارت کی. جس نے کسی باعمل عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور جو عالم دین کے پاس بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے میرے پاس بیٹھا. اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا کل قیامت کو بھی میرے پاس ہی ہوگا. تو اللہ کے رسول نے یہ عظمت بیان کی تھی. لیکن آج علماء کی مجالس اجڑ گئی ہیں. آج ایک بابا سفید ہو گیا قرآن کا پیغام دیتے ہوئے، درس حدیث پڑھاتے ہوئے، شیخ الحدیث ہے، اس کے گرد 50 لوگ بھی جمع نہیں ہوتے. لیکن ایک دموڑی شاہ بیٹھ جائے ڈگڈگی بجانے والا تو دونی دہا کے بیٹھ جاتا ہے تو پورا شہر وہاں بھاگ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس دور کی نشاندہی کی. فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء. ایک وقت آئے گا لوگ علماء سے فقہاء سے دور بھاگ جائیں گے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا گوارا نہیں ہوگا. کتنے ہمارے پاس بہانے ہیں. کوئی کہتا ہے اگر مولوی بخشے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اگر نہ بخشے گا تو پھر ان کے پیچھے ہم بھی جائیں گے، انہوں نے اپنا حساب دینا، ہم نے اپنا حساب دینا. کوئی کہتا ہے کہ یہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو آج ہم کوئی شاد کا جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بس ایک محفل نعت کرا لیں، سال کے بعد اس کے اوپر 10-12 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا اور نعت آگے گا میرے ساتھ بس مل کے پڑھ لو تم بخشے بخشا ہے. جنت اتنی آسان ہوتی تو امام حسین نے کربل کے میدان میں سر کیوں کٹایا تھا؟ الجنت تحت ظلال السیوف. حضور نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے. لیکن آج ہم شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ علماء سے تو کہاں سے دور بھاگ جائیں گے. جب یہ وقت آ جائے گا تو فرمایا اللہ میری امت کے اوپر 3 مصیبتیں نازل کرے گا. یہ حدیث سنیں اور سوچیں وہ وقت آ نہیں گیا. اولہا یرفع البرکۃ من کسبہم. پہلی مصیبت ان کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی. رزق ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی. دوسری مصیبت یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما. ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائے. یہ دیکھو جب مشرف کا دور تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے آئیں گے تو کچھ بہتری آ جائے گی. لیکن جب وہ آئے تو وہ روٹی بھی لے گا، کپڑا بھی لے گا، مکان بھی لے گا. اس کے بعد سمجھا کہ شاید یہ ملک کے خیر خواہ ہیں اور یہ آئیں گے تو کچھ بہتری آئے گی. لیکن یہ 8 سال سے شیر بھوکا تھا، اس کا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ ہڈیاں توڑ رہا ہے، خون پی رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی تبدیلی کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یاد رکھیے تبدیلی کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، باہر سے نہیں تبدیلی آتی. تبدیلی جب تک ہم خود نہیں تبدیل ہوں گے تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ ٹیکس پہ ٹیکس تو لگ رہا ہے لیکن سہولت کوئی نہیں. تو فرمایا ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری مصیبت بڑی سخت، یخرجون من الدنیا بغیر الایمان. جب دنیا سے جائیں گے تو بغیر ایمان کی جائیں گے. تو دنیا میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی وہ دولت ایمان ہے. اور قیامت کو اس ایمان کے صلے میں جو سب سے بڑی دولت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہ نہ ہو کہ ہم بیجا علماء پہ تنقید کر کے اور ان سے اپنا دامن پیچھے کر کے کہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ وقت آئے گا تو میری امت پہ اللہ 3 مصیبتیں نازل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا العلماء ورثۃ انبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں. سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کی صحت پہ شک تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے نبیوں کے وارث کس طرح ہو سکتے، یہ خود ہی علماء نے گڑھا ہوا ہے. دوسرا اس کو اپنے نسب کے بارے شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا. اور تیسرا اسے شک تھا قیامت پتہ نہیں آئے گی یا کہ نہیں آئے گی. یہ 3 شک ہر وقت اس کے دل میں رہتے تھے. ایک دن سلطان رات کو سیر کرنے کے لیے باہر نکلا. خادم نے سونے کا شمعدان پکڑا، روشنی کرتا جا رہا ہے. سلطان نے ایک منظر دیکھا ہے کہ مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے اور مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں. وہاں سے طالب علم نکلتا ہے اور ساتھ ہی کہ ہندو بنیا کی دکان ہے وہاں لیمپ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں جا کے سبق دیکھتا ہے.
سبق یاد کرتا ہے، واپس آ کے جب بھولتا ہے پھر جا کے دیکھتا ہے۔ سلطان نے پہلی مرتبہ علم دین کے لیے تڑپ دیکھی تھی، اسے کیا پتا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ تخت پہ بیٹھنے والا، پھولوں کی سیج پہ لیٹنے والا، اسے کیا پتا کہ عالم دین کیسے تیار ہوتا ہے؟ جب سلطان قریب آیا تو اس کا دل پسیج گیا، اس نے سونے کا شمعدان طالب علم کو دے دیا کہ اس کو مدرسے میں رکھ لو اور اس کی روشنی میں سبق دیکھ لیا کر۔ طالب علم خوش ہوا، جب طالب علم خوش ہوا تو اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے۔ سلطان جا کے سویا، اس کے بخت بیدار ہوئے، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کے اندر ہمت نہیں ہے وہ کسی کے خواب میں آئے اور میری مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی جب کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو حضور اپنی مرضی، قصد اور ارادے کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا، آپ کسی کے خواب میں آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہوتا ہے میں کس کا مقدر چمکا رہا ہوں۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی اگر کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کر دیں تو یہ محض خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں کوئی چیز خواب میں دوں یا لوں وہ محض خواب ہے۔ انسان دیکھتا ہے خواب کے اندر مالا مال ہوتا ہے، لاٹری نکلتی ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو کنگال ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اگر کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کرے تو یہ پوچھو جا کے امام شرف الدین بصیری کو، رات کو خواب میں چادر ملی تھی اور جب آنکھ کھلی تو اپنے پاس موجود پائی تھی۔ یہ آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، اس کا نام کیا بلا؟ قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ۔ یہ امام شرف الدین بصیری یہ شاعر تھے، عربی شاعر، قصیدے لکھتے تھے بادشاہوں کے، نوابوں کے، اور ان سے انعام حاصل کرتے تھے۔ ان کو ہو گیا فالج، علاج معالجہ کیا لیکن آرام نہ آیا۔ ایک دن سوچا کہ میں دنیا داروں کی قصیدہ نگاری کی ہے اور ان سے انعام لیا ہے، کیوں نہ جو امام الانبیاء ہیں میں ان کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کروں۔ لمبی نعت لکھی عربی کے اندر، نعت لکھتے لکھتے سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کرم کیا، حضور نے فرمایا شرف الدین وہ نعت تو سنا جو تو نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی خوش ہو گئے، حضور خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ نعت خوانی کے ہم خلاف نہیں ہے، لیکن جو پروفیشنل سٹائل آ گیا ہم اس کے خلاف ہے۔ نعت خوانی ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، حضور خوش ہو کے اپنے کندھے سے چادر اتارتے ہیں، کہتے تو نے میری نعت لکھی ہے، میری طرف سے تحفہ رکھ لے۔ پھر حضور نے اپنا دست شفقت، دست برکت، دست قدرت، دست رحمت، دست شفا بصیری کے بدن پہ پھیرا۔ کہتا جب صبح اٹھا تھا مرض ختم ہو چکا تھا، مرض کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی وہ میرے پاس موجود تھی۔ کہتے میں نے چادر اوڑھی اور بازار کو نکل گیا، بڑی دیر ہوئی تھی، چارپے پہ لیٹا ہوا تھا، میرا جی چاہا کہ بازار کو جاؤں۔ وہاں مجھے ایک بابا درویش ملا، اس نے مجھے آواز دی، کہا شرف الدین یار وہ نعت لکھتے میں نے بھی یاد کرنی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کون سی نعت، کیونکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان راز تھا۔ میں نے کہا کون سی نعت؟ بابا جی کس نعت کی بات کرتے ہو؟ تو بابا مسکرا پڑا، کہا بصیری بولے نہ بنو، رات کو جس محفل میں تم سنا رہے تھے میں بھی وہاں سن رہا تھا، بتاؤں چادر کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی اگر کوئی چیز عطا کریں تو یہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی۔ اور چوتھی بات اس ضمن میں حضور نے کرم فرمایا، بخاری کے حدیث ہے مر رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ساری زندگی اس کی یہ آرزو پوری نہ بھی ہوئی تو جب مرے گا تو روح محبوب سامنے ہوگا۔ ایسی موت تو 1000 بار بھی ہیں تو مرنے کو تیار ہے۔ سوکھا نکلے ساد ہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، مزہ مرندہ سردار ان جاؤندہ میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے۔
تو سلطان کے خواب میں حضور تشریف لائے. کتنے شک تھے اس کے ذہن میں؟ 3. میرا باپ سب گینا یک اور قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں. اس نے طالب علم کو سونے کا شمعدان دیا. یہاں ایک حدیث سنیے. حضور نے فرمایا من آنا عالمن او متعلمن بقلم منقطن او بقرطاس فکأن بن الکعبۃ 70 مرہ. جس نے میرے طالب علم کی یا عالم دین کی مدد کی. کتنی مدد؟ فرمایا ٹوٹا ہوا قلم دے کر یا کاغذ کا ٹکڑا دے کر. وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے گھر خانے کعبے کو 70 بار تعمیر کرایا ہے. اب سلطان نے سونے کا شمعدان دے دیا. اللہ کے نبی نے کرم فرمایا. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اے صدقت گینتے بیٹے محمود, آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے, کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا. ایک جملے میں 3 شک بھی دور کر دیے اور چوتھی جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی. تو کوثر سے مراد اس امت کے علماء اور اولیاء ہیں. کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا گیا. آج قرآن سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک امتی اپنے سر پہ اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر حضور کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں. حضرت اما عائشہ کہتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں, مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے. تو یہ فاتح کتاب ہے, دلوں کو مسخر کرنے والی کتاب ہے. آج ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے. قرآن کہتا کیا ہے, اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے قرآن کی نوکری چھوڑ دی. اقبال جب شکوہ کرتا ہے تو کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. لیکن جب جواب شکوہ لکھا لفظ وہ یہ سیگا بدلا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, تھے تو بات تمہاری مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا. تیرے صوفے ہے فرنگی, تیرے کالی ہے ارانی, خون کے آنسو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. اور کہیں اقبال کہتا ہے سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو. اور کہیں اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو آج قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا. اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو دوبارہ قرآن کو تھامنا ہوگا. گر تو میخاخی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال کہتا ہے اگر تو مسلمان جیتا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. تو کوثر سے مراد قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور حضور کے صدقے ہم تک یہ قرآن پہنچا. کوثر کے اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے, وقت سمٹ گیا. کوثر کا ایک معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہر خیر, ہر بلائی, جس پر بلائی کا اطلاق آتا ہے, دونوں جہاں کی بلائیاں, دونوں جہاں کی خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جولی میں ڈال دی. تو جب اتنا کرم ہوا نا تو کہا محبوب فصلی لربک وانحر, جب اتنا کرم ہے رب کا تیرے اوپر تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کو پڑھ سکتا ہے, یا جیسی قربانی حضور نے دی ہے کو دے سکتا ہے. حضور اتنی عبادت کرتے, اتنی نماز پڑھتے, تو رب قرآن میں کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات قیام نہ کیا کر, کبھی سو بھی لیا کر. حتی تورمت قدمہ, پڈلیاں سوج جاتی ہے حضور کی قیام کرتے کرتے. تو حضور نے ایسی نماز پڑھی اور پھر جیسی قربانی حضور نے دی. حضور ہر وقت دین کے لیے قربانی دیتے ہیں, لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو 100 اونٹ نہر کیا حضور نے.
63 اپنے ہاتھ سے، باقی مولا کائنات نے. یار ہم نے ایک اونٹ نہر کرنا ہو تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی رسی پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے. لیکن جب حضور نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے لین بنا لی. تو ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا ہے. اتنا عشق ہے جانوروں کو حضور کے ساتھ. تو کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے. ان شانیک ھو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. وہ مٹ گئے، مر گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. حضور کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی ہے. یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کہے سنے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.